بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کسی انسان سے یہ پوچھیں کہ آپ کے دانتوں کی تعداد کتنی ہے تو آپ کو یہی جواب ملے گے، میرے دانت 32 ہیں۔ ان تمام دانتوں کی تعداد 32 تب ہوتی ہے جب عقل داڑھ جن کی تعداد 4 ہے، ورنہ ہمارے دانتوں کی تعداد 28 ہی ہوتی ہے۔ عقل داڑھ یا وزڈم ٹیتھ عموماً 17 سے 25 سال کی عمر میں نمودار ہوتی ہے، لیکن کچھ افراد میں عقل داڑھ پوری عمر ہی نہیں نکلتی اور نہ ہی ان دانتوں کا کوئی عقل داڑھ سے کوئی تعلق ہے۔ جب عقل داڑھ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، مثلاً ان دانتوں کو عقل داڑھ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دانت اس عمر میں کیوں نکلتے ہیں؟ عقل داڑھ نکلنے کے بعد ان کا مقصد کیا ہے، جبکہ زندگی پہلے تو بالکل صحیح گزر رہی ہوتی ہے؟ ان دانتوں کو عقل داڑھ کیوں کہا جاتا ہے اور انہیں عقل یا وزڈم سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دانت عموماً جوانی میں ہی نکلتے ہیں، جب انسان کی عمر 17 سے 25 سال ہوں، اور بعض اوقات یہ اس عمر میں بھی نہیں نکلتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 28 دانت بچپن میں ہی پورے ہو جاتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کافی حد تک سمجھدار ہو چکا ہے اور جوانی کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی بنا پر اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ در حقیقت عقل داڑھیں نہ بھی ہوں تو انسان کا گزارا ہو جاتا ہے، بلکہ عام طور پر ان داڑھوں کا نکلنا کافی تکلیف دہ ہوتا ہے اور ان کے نکلنے کے بعد بھی مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ عقل داڑھ نکلنے میں درد اس وقت ہوتا ہے جب منہ میں اتنی جگہ نہ ہو جتنی اس کے لیے درکار ہو، پھر بھی یہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور اس عمل میں دانتوں کے ٹیڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ مسوڑوں میں بھی باعث تکلیف ہوتا ہے، جس سے انفیکشن، دانتوں کے گرنے اور مکمل تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے۔ لیکن مسوڑوں میں جگہ ہو تو ان داڑھوں کے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور بعد میں کبھی ان کے نکلنے کا آپشن ہو تو اسے نکال بھی سکتے ہیں، مگر وہ بھی کافی تکلیف دہ عمل ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمیں ان داڑھوں کی ضرورت نہیں تو یہ موجود کیوں ہوتی ہیں؟ سائنس کے مطابق اس کا جواب ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے کے انسانوں میں موجود ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ داڑھیں اس وقت ان انسانوں کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی تھیں جب انسانوں نے آگ کو دریافت نہیں کیا تھا یا انسانوں نے پکانا شروع نہیں کیا تھا، تو ان دانتوں کے بدولت کچے گوشت، کچی سبزیاں کو کھانے کے لیے بہت استعمال ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بلوغت کے بعد ہی نکلتی ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بچپن یا لڑکپن میں کسی وجہ سے دانتوں سے محروم ہو جاتے تو یہ عقل داڑھیں ان دانتوں کے بدلے کام کرتی تھیں۔ بلکہ اب بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایسا کہا جائے کہ عقل داڑھوں کا آنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ جب انسانوں کے تمام دانت ٹوٹ جائیں تو یہی دانت بیک اپ کا کام کرتے ہیں۔ اب لوگ نرم غذائیں کھاتے ہیں اور اپنے دانتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو انہیں ان اضافی ٹول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تقریباً 35% لوگوں کی داڑھیں نہیں ہوتی یا 4 کی تعداد میں نہیں ہوتی۔ 4000 سال کے عرصے میں ہمارا جبڑا آگ کے دریافت ہونے کی وجہ سے سکڑ چکا ہے۔ وہ جنس جو جبڑے کے حجم کا تعین کرتے تھے اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، جو یہ تعین کرتے ہیں کہ انسانوں کو کتنے دانتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے جبڑے میں 32 دانت فٹ ہو جاتے ہیں، اور عقل داڑھوں کو اپنی جگہ بنانے کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ سب سے آخر میں نمودار ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عقل داڑھ یا وزڈم ٹیتھ نمودار ہونے لگتے ہیں تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ جب عقل داڑھ نمودار ہوتی ہے تو یہ ہمارے دانتوں کے پچھلے حصے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے یہ دانت بڑھنے لگتے ہیں تو ان کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ عقل داڑھ اسی صورت میں درد کرتی ہے جب اسے نکلنے کے لیے پوری جگہ میسر نہ ہو۔ دوسرے کیسز میں سوجن کے ساتھ ساتھ بے حد درد ہوتا ہے، جس سے انفیکشن پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاج کی بات کی جائے تو اس کا علاج یہی ہے کہ عقل داڑھ میں درد کی وجوہات۔ عقل داڑھ میں درد بنیادی طور پر دانت کے جبڑے سے آدھا نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مسوڑوں کی لکیر سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر سوزش، خون نکلنے اور سوجن کا باعث بن جاتا ہے، جو انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس داڑھ کی نوک مسوڑوں میں لگنے کی وجہ سے درد ہوتا ہے، جبکہ
اس کی وجہ سے آپ کو سر درد کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عقل داڑھ جب ٹیڑھا رخ میں نکلتا ہے تو زیادہ تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ عقل داڑھ کے درد سے نجات کے طریقے سماعت فرما لیں۔ عقل داڑھ نکلنے کی صورت میں آپ کو کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے، جبکہ آپ کچھ گھریلو علاج کا سہارا لے کر فوری طور پر اس درد کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ نمک اور پانی کا استعمال۔ نمک کو پانی میں گھول کر اس سے غرارے کرنے سے عقل داڑھ میں نکلنے والے خون اور درد میں کمی ممکن ہے۔ اس سے نہ صرف درد میں کمی آئے گی بلکہ منہ میں جراثیم بھی دور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہلکے نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ دوسرا، برف یا آئس کریم۔ عقل داڑھ کے درد کو ختم کرنے کے لیے اور داڑھ سے سوجن دور کرنے کے لیے آپ کولڈ کمپریس یعنی برف یا پھر آئس کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ برف کا ٹکڑا بار بار متاثر جگہ پر لگائیں یا پھر آئس کریم کھائیں، ڈاکٹر بھی یہی مشورہ دیتے ہیں۔ لونگ۔ دانتوں کے درد کو دور کرنے کے لیے لونگ منہ میں رکھنا ایک بہت ہی عام اور آزمودہ نسخوں میں سے ایک ہے۔ لونگ کو صدیوں سے دانتوں کا درد دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ فوری طور پر درد میں آرام چاہتے ہیں تو عقل داڑھ والی متاثر جگہ پر ایک لونگ رکھ لیں اور اس کا عرق اچھی طرح دانتوں میں جانے دیں، یا پھر لونگ کا تیل روئی کی مدد سے عقل داڑھ پر لگا لیں۔ ایسا کرنے سے بھی درد میں آرام آئے گا۔ لہسن۔ عقل داڑھ میں ہونے والے درد کی وجہ داڑھ میں سوجن اور انفیکشن ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی انفیکشن خصوصیات سے بھرپور لہسن کو چبا لیا جائے تو اس سے درد میں کمی آئے گی، یا پھر پسا ہوا لہسن بھی عقل داڑھ کی جگہ پر رکھنے سے بھی آرام مل سکتا ہے۔ مسوڑوں کی مالش۔ مسوڑوں کی مالش کرتے وقت دانت کی چوٹی کو صاف انگلی سے احتیاط سے رگڑیں۔ آپ جراثیم سے پاک گوزن کے ساتھ انگلی بھی لپیٹ سکتے ہیں اور گلوریکسیڈائن پر مبنی ماؤتھ واش سے دھونے کے بعد مسوڑے کو مساج کر سکتے ہیں۔ دانتوں کے اطراف میں بھی مالش کریں۔ اپنے مسوڑوں کو تکلیف نہ پہنچانے کے لیے بہت زیادہ طاقت کا استعمال نہ کریں۔ آئس پیک کا استعمال کیسے کریں؟ جب تکلیف ہو تو اپنے دانتوں پر آئس کیوب یا پسی ہوئی برف رکھیں۔ یہ تب ہی کریں جب وہ سردی سے احساس نہ ہو۔ آپ برف کو کپڑے یا ربڑ کے ٹکڑے سے بھی لپیٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دانت حساس ہیں تو درد کو دور کرنے کے لیے اپنے گال پر آئس پیک رکھیں۔ سردی آپ کی جلد سے گزرے گی اور تکلیف کو کم کرے گی۔ اپنے چہرے کو چوٹ پہنچانے سے بچنے کے لیے آئس پیک کو تولیے یا ٹی شرٹ سے لپیٹیں۔ ٹی ٹری آئل کا استعمال دانت پر کیسے کریں؟ ٹی ٹری آئل دانت کے درد سے لڑنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اپنی انگلیوں سے مسوڑوں پر تیل لگائیں اور مالش کریں۔ آپ تیل کے چند قطروں اور تھوڑا سا پانی سے ماؤتھ واش بھی بنا سکتے ہیں۔ نکلتا نہیں کیونکہ یہ تیل زہریلا ہوتا ہے۔ اگر گھریلو طریقے آزمانے کے باوجود دانتوں کی تکلیف برقرار رہتی ہے یا تکلیف مزید بڑھ جائے یا مسوڑوں سے خون آنے اور منہ سے بدبو آنے کی صورت میں دانتوں کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ادویات کا استعمال۔ بے قابو درد سے نجات کے لیے ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کے دانت میں تکلیف ہونے لگے تو آپ بے قابو درد سے آرام کے لیے ڈاکٹر سے مشورے سے میڈیسن لے سکتے ہیں۔ دانتوں کے لیے نرم برش کا استعمال کریں۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو دانت صاف کرنا مزید تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو دن میں کم سے کم 2 بار برش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہو تو ایک نرم برش خریدیں تاکہ آپ کے مسوڑوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسوڑوں کی مالش کریں۔ جب عقل دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مسوڑوں میں زخم آ سکتے ہیں۔ انہیں تیزی سے نکلنے اور درد کو دور کرنے میں مدد کے لیے دانتوں کے اس پاس کے حصے پر مساج کریں۔